جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ عز و جلال اس کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 لوگ جا رہے تھے کہ بارش آ گئی، ایک پہاڑ کی طرف دوڑے اور ایک غار میں چھپ گئے، پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار بند ہو گئی۔ قصہ لمبا ہے، تینوں کہتے ہیں کہ اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بول کے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے برائی کے لیے مال بھی دیا اور برائی کرنے والا تھا، جب میں بالکل قریب ہو گیا مال دیا ہوا تھا، وہ عورت جو مجبور تھی اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ سے ڈر جاؤ، تو میرے دل میں اللہ تیرا خوف آ گیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے مال بھی چھوڑ دیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے برائی چھوڑی آج ہمیں آزاد کر دے۔ روایت کے الفاظ ہیں اللہ عز و جلال نے 2/3 پتھر کو پیچھے کر دیا، اور ایک شخص کہتا ہے اللہ تجھے جانتا ہے میں نے ایک شخص کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھا، اس کو اجرت دی تو وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت نہیں کھائی، اللہ میں نے اس کی تجارت کی، ایک وقت آیا اسے یاد آیا، کہتا ہے میری اجرت، میں نے کہا یہ سارے جانور تیری اجرت کے ہیں، کہا مذاق کر رہے ہو، کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی مال تھا جس سے میں نے تجارت کی ہے، میں نے یہ سارے کے سارے جانور دے دیے، اللہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے، اللہ ذو الجلال نے اور پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرا کہتا ہے اللہ میں ہر روز اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میں جب واپس آیا تو دیکھا تو والدین سو رہے ہیں، کہ میں نے ان کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کی، اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اولاد کو پہلے دودھ دوں، اور میرے بچے بلکتے رہے، میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، میں نے اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک والدین کو نہیں پلا دیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آسانی فرما دے۔ اللہ نے سارے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں غار سے باہر آ گئے۔ ان ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی برائی کو یا کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ ذو الجلال اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔